پاپا۔ وعلیکم السلام۔ جی پاپا، کیا ٹاپک ہے آج کا؟ بیٹا آج اسلام کا خوبصورت چہرہ، صحیح طریقہ اسلام کیا ہے، پکا سچا مسلمان کون ہوتا ہے، جی اس موضوع پہ میں اب انشاءاللہ بیان کروں گا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سچا اور کھرا مسلمان ہونے کا مختصر الفاظ میں نقشہ پیش کر دیا ہے۔ اگر تم اسلام کے خوبصورت چہرے کو اپنانا چاہتے ہو تو ان باتوں پر عمل کر لو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سچا اور کھرا مسلمان ہونے کا جو بیان کیا ہے، اس میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کرنی ہے تو نماز کے سلیبس پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ نہ شکرہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کو کبھی نہیں پا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ کا خوبصورت عمل ہے۔ اس عمل کو بار بار دہرایا جاتا ہے، بلکہ یہ نماز کی جان ہے، شان ہے، روح ہے، نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے خوبصورت الفاظ کی دل کی گہرائیوں سے اس کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، اور قیامت کے روز نیک لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کر کے اپنا نام درج کروایا جاتا ہے۔ آخرت کو یہی عمل کامیابی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ بیٹا دوسرا بڑا عمل قربانی کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بنے گا۔ یہ سب سے بڑا اور مشکل عمل ہے، کیونکہ قربانی وقت، حوصلہ، صبر و استقامت مانگتی ہے۔ جب کوئی مسلمان ان امتحانوں سے گزر جاتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن جاتا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بن جاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ اور محمد رسول اللہ ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جذبے کی وجہ سے آسمان سے آواز آتی ہے، قلنا یا نار کونی بردم سلام علی ابراہیم۔ ان آیات میں تیسرا بڑا عمل میری زندگی کو جانچا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زندگی میری طرف سے عطا ہے، میری امانت۔ میرے بتائے ہوئے راستے پر چل کر گزارو گے تو میں وہ کچھ عطا کروں گا جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور وعدہ یہ بھی ہے کہ فار ایور ہمیشہ کے لیے صرف یقین والی بات چھپی ہوئی ہے، تو اٹل اور حقیقی ہے، کیونکہ آج تک اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مظاہرے قدرت کے اصول میں کوئی بھی نہ نقص نکال سکا نہ نکال سکے گا۔ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ خوش نصیب شخص وہ ہے جو آنکھ بند ہونے سے پہلے کامیاب زندگی گزار لیتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا رزلٹ اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا۔ اس خوشی کے عالم میں وہ نامہ اعمال اپنے گھر والوں کو دکھائے گا اور کہے گا، مجھے دنیا میں یہ یقین تھا، اسی لیے میں آج کامیاب ہو چکا ہوں۔ آگے الموت، مرنا، اس دنیا سے رخصت ہو کر دوسرے جہان میں چلا جانا ہے، موت کہلاتا ہے۔ اس دنیا میں کئی لوگ بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے میں آ کر
ایسے برے اعمال کام شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی نیکیاں بھی زیرو پر آ جاتی ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لوگ اس کو برے نام سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے فرمان حدیث ہے کہ ہر وقت خاتمہ بالخیر ایمان والی کی دعا کیا کرو. اس میں بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جوانی میں کوئی نیکی کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، مگر جوں جوں بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو کر ایسے نیک اعمال کر لیتے ہیں کہ ان کو ایمان والی دولت نصیب ہو جاتی ہے. اس دنیا میں کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں. لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہوئے ان کو نیک جماعت میں شامل کر لیتے ہیں. یہی گواہی آخرت میں کامیابی کی دلیل بن سکتی ہے. بیٹا جو اگلا پوائنٹ ہے اس قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے اس آیات میں، وہ ہے وحدہ لا شریک. جب ایمان کی بدولت جب دماغ میں وسعت پیدا ہوتی ہے تو اللہ اکبر کا خیال پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایمان کا خوبصورت نقشہ جس میں وحدہ کا رنگ بھرا جاتا ہے، ایمان والے کے اندر یہ بات ٹھک جاتی ہے، یعنی اثر کر جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اکیلی ہے، اس کائنات کا مختار و مالک سمجھا جائے، اسی ہی کی خالص عبادت کی جائے، اسی ہی سے مدد مانگی جائے، اپنی تمام نیک خواہشات اس سے جوڑا جائے، اسی سے مدد لی جائے. اس بابرکت سے کبھی بھی پریشانی اور مایوسی نہیں آئے گی. دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو خلیفۃ الارض بنایا ہے، جانشین بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے جانشین بنا کر، بے شمار نعمتیں دے کر. جانشین بنا کر کا مطلب یہ ہے کہ جانشین کا مطلب لفظ جو آتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ بادشاہ کا ایک حکومت کا سب سے اعلیٰ عہدہ، مگر ہم سب تو جانشین نہیں ہیں. عربی میں ویسے تو اس کا مطلب بڑا وسیع و عریض ہے، مگر دنیا کے لحاظ سے بھی احاطہ کریں تو ہر ذمہ دار فرد اپنے گھر کا جانشین ہوتا ہے، اس سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز وہ خوش نصیب شخص ہوگا جس کا گھرانہ مختصر سا ہوگا، اس کا حساب کتاب آسان لیا جائے گا. جوں جوں اس میں وسعت آتی جائے گی اس کا حساب کتاب بھی مشکل ہوتا جائے گا. اسی لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا حساب جو ہے وہ آسان لینا. تو یہ دعا جو ہے پڑھی جاتی ہے. بیٹا جانشین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے. سورۃ السجدہ میں ثم السماء نفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت آنکھ، کان، دل، دماغ، تم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. سب سے بڑی نعمت دل اور دماغ کی ہے جو انسان کو دوسری سب مخلوقات سے اعلیٰ اور ارفع بنا دیتی ہے. اسی وجہ سے انسان کے اندر غور و فکر اور سوچنے کی صلاحیت سب سے زیادہ دی گئی ہے. انسان کے علاوہ کسی ذی روح کو پایا نہیں دی گئی. پہلے دل کے اندر بات آتی ہے تو دماغ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے. اس بڑی نعمت کی وجہ سے کامیابی اور ناکامی کا تعین کر دیا گیا ہے. جب بھی انسان نیکی برائی کرتا ہے تو دل کے اندر خوشی اور غمی پیدا ہو جاتی ہے. برائی پر ڈھیٹ اور لاپرواہ ہو جاتا ہے. قیامت کا خوف دل سے نکال دیتا ہے. یہ اس کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے. اگر ضمیر جاگ جائے تو توبہ استغفار کر لیتا ہے، ورنہ خواب خرگوش کے مزے لیتا ہے. یہ اسے لے ڈوبے گا. قیامت کے روز کہے گا
میرے ماں باپ، اولاد، میرا سارا خاندان لے لو، مجھے جہنم سے بچا لو، مگر اس وقت یہ مسعود ہوگا۔ اگر صحیح مسلمان ہے تو آنے والی عبدالعباد زندگی کے لیے ضرور کوشش بھی کرے گا اور اہتمام بھی کرے گا۔ وہ اس دن بہت خوش نصیب ہوگا جو نورانی جسم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کامیاب مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔